أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ یونس پر ہوا تھا. ابھی یہاں سے سورہ ہود کا ذکر ہے. وہ بھی یونس بھی پیغمبر علیہ السلام تھے اور اسی طرح ہود علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. تو شروعات میں فرمایا الف لام رے حروف مقطعات میں سے. پچھلی صورت میں بھی یہی تھا، اس میں بھی یہی. کتاب احکمت آیاتہ، کتاب یعنی کہ یہ جو قرآن پختگی کی گئی اس کی آیتوں میں. پختگی کیسی پختگی اللہ پاک نے فرمائی ان کی آیتوں میں. بندے کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک ایمان والا آیتوں کو سن کر وہ گرتے بھی ہیں، سجدوں میں بھی گرتے ہیں، آنسو بھی ان کے جاری ہو جاتے ہیں. ایسی پختگی ہے ان میں. الحمدللہ. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پھر پختگی کے بعد ان کو رواں کیا گیا، یعنی کہ ان کی تفصیل فرمائی گئی. طرف سے حکیم اور خبیر، یعنی کہ جو حکمت والا اور خبر والا ہے اس کی طرف سے یہ ہے. اس کو بھی کس چیز کی فصلت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پوری مکمل اللہ پاک کی طرف سے آ گئی. تو یہ ہوگی اس کتاب کی تعریف. الحمدللہ. الا تعبدوا الا اللہ. جان رکھو تم غلامی کرو مگر صرف اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اطلاع فرما دی کہ تم غلامی کرو صرف اللہ کی، میں تو ہوں تمہاری طرف اس کی طرف سے اطلاع کرنے والا اور خوشخبری دینے والا. یعنی کہ نبی علیہ السلام کا پیغام یہی ہے کہ آپ کو وہ اطلاع کرتے ہیں ہم سب کو اور خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری لازمی بات ہے، وہ مومنین جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اطلاع ہے عذاب کی. اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے لیے اطلاع ہے. دھیان رکھو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو، معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو اس کے بعد رجوع ہو جاؤ اسی کی طرف، توبہ کرو اس کی طرف. یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تم کو فائدہ دے گا، فائدہ اچھا. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے. یہ دیکھیں، یہ استغفار اور اس کی طرف توبہ ہونے کا، اس کی غلامی میں اگر پورے ہیں آپ اور اس کے سے توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی منہ زبانی سے یہ فرمایا کہ وہ تم کو ایک فائدہ دے گا اچھا ایک وقت تک کے لیے.
یہی بات دوسری کتابوں میں بھی میں پیچھے بھی کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں. جس طرح بائبل میں بارہا کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے قانون کو پورا اسی کی طرح جس طرح اللہ پاک نے بھیجا ہے نافذ رکھیں گے آپ کے لیے کامیابی. یہی سب کے لیے. یہاں بھی وہی بات آ گئی. اگر آپ اللہ کی غلامی میں پورے ہوں گے، توبہ کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ایک فائدہ دے گا ایک وقت تک کے لیے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور لائے گا ہر ذی الفضل کے لیے اس کا فضل، یعنی کہ اس کا فضل پہنچے گا ہر ذی فضل کو، جو فضل کرنے والا ہے اس کو اس کا فضل پہنچے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرو گے، فَإِنِّي اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو پھر میں ڈرتا ہوں تمہاری وجہ سے، خوف رکھتا ہوں تمہارے اوپر بڑے عذاب کے دن سے، یعنی کہ وہ دن سے جو اس دن بڑا عذاب قائم ہوگا. اس سے ظاہر ہوتا ہے قیامت والا دن ہے جس میں وہ بڑا عذاب قائم ہوگا. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سب. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا، بے شک، یاد رکھو، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم. بے شک یہ، یعنی کہ یہ لوگوں کی بات ہوئی، دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی کہ اپنے سینوں کو یہ دورہ کرتے ہیں جب یہ اوڑھتے ہیں اپنے اوپر کوئی بھی کپڑا وغیرہ، یعنی یہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ چھپائیں اسے، خفیہ کریں اسے جب یہ اوڑھتے ہیں اپنے اوپر کوئی کپڑا. یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ جس وقت بھی یہ کپڑے میں بھی چھپا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اوپر سینوں کو وہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے. اور اللہ پاک تو چھپی اور جو چھپا کر کرتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے اس کو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جو سینوں کے اندر ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی نہیں. تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، لیکن اللہ ہی کے اوپر ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرہا، یعنی کہ ٹھکانہ اس کا، وَمُسْتَوْدَعَہا، اور سونپا جانا اس کا، یعنی کہ جہاں اس کو وہ سونپا جاتا ہے، کس جگہ پہ اس کو وہ سونپا جائے گا وہ بھی اس کو معلوم ہے. کُلٌّ فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے کھلی کتاب میں ہے. اللہ پاک کے اوپر ہے ذمہ داری ہر چیز کے رزق کی. پھر کیا رزق کی فکر کرنی جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے لیے. آپ بے فکر ہو کر بھی بیٹھیں گے آپ کو رزق انشاءاللہ ملے گا. رزق کی اگر آپ فکر بھی نہیں کریں گے تو بھی آپ کو ملے گا. بس اللہ ہی ہے جو اپنی اس بات کے اوپر بندوں کو قائم فرما دے. اور اس کے اوپر آپ اعتقاد رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہر طرف سے مل جائے گی. رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہر جاندار کی اپنے اوپر لے لی، اس آیت میں فرما دیا. وہ تو ہے ہی اس کے اوپر، اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی. تو لہذا اللہ کی بات کافی ہونی چاہیے سننے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو خلق السماوات والارض، تخلیق کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا عرش اس کا اوپر پانی کے. یہ بھی اس کا عرش کون سے پانی پہ تھا یا کیا وہ
حساب تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں ہمارا ان باتوں کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ پانی کے اوپر عرش تھا، ہمارا ایمان ہے کہ پانی کے اوپر عرش تھا۔ وہ پانی کون سا تھا، کتنا پانی تھا، کیا ماحول تھا، یہ ہم کو اللہ جانتا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے جو اللہ پاک نے فرما دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے، تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون کرتا ہے اچھے عمل۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جس طرح سورہ ملک میں آتی ہے بات، وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تخلیق فرمایا اس نے زندگی اور موت کو کہ دیکھے کون، جانچے کون تم میں سے کرتا ہے اچھے عمل۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَاحِرٌ مُبِينٌ، اور اگر تم کہو ان سے کہ اٹھائے جاؤ گے تم بعد موت کے، یعنی کہ موت کے بعد تمہارا اٹھنا بھی ہوگا، تو وہ کہہ دیں گے جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، کہ یہ تو ہے کھلا جادو، یعنی کہ وہ اس کو بالکل نہیں مانے، وہ بولیں گے یہ تو جادوگانی بات ہے کہ اٹھائے جانا دوبارہ موت کے، یہ تو جادو والی باتیں، جادوئی باتیں۔ تو یہ ان کے یعنی کہ وہ انکار کی وہ جڑ ہوتی تھی، انکار کر دیتے تھے ایک سیدھی بات کو بھی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّاتٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اگر ہم دیر کریں عذاب میں ایک وقت مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِثُهُ، تو وہ یعنی کہ یہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ کس نے روکا ہے اسے، یا کیوں روکا گیا ہے یہ۔ الا یوم یاتیہم، جان رکھو کہ جس دن وہ آئے گا، لیسا مصروفاً، نہیں ہوگی مصروفیت، عنہ اس سے، عنہم ان کو اوپر اس سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا جس کا وہ یہ تھے مذاق اڑاتے، یعنی کہ جس کا یہ آج مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جس دن آ جائے گا اس دن ان کو کوئی اور مصروفیت ہی نہیں رہے گی، یہی ہوگی کہ بھائی ابھی کس طرح بچا جائے۔ آج تو ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے نا، اس دن اور کوئی مصروفیت ہی نہیں ہوگی، بس یہی ہوگا کس طرح بچا جائے۔ آج بھی دیکھ لیں، جب کوئی ایسا عذاب آ جاتا ہے بندے کے اوپر، مثال کے طور کے اوپر کوئی زمین کا زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی آ جاتی ہے، کوئی ہوا آندھی وغیرہ آ جاتی ہے، تو جو اس وقت کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بس اپنی وہ اس وقت فکر پاڑ بھی جاتی ہے، ہم کیا کریں، ابھی کدھر جائیں۔ تو یہی معاملہ کچھ اس دن کا بھی ہے، اس دن بھی ان کو بس یہی فکر ہوگی ابھی کیا کریں۔ اس دن تو وہ کچھ چھٹکارے والی بات نہیں ہوگی۔ ابھی تو آج اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو بندہ بھاگ کر باہر بھی چلا جاتا ہے، چلو یار اب گھر سے چھت زلزلہ آ گیا، چھت نیچے نہ گر پڑے، چلے باہر چلے جاتے ہیں، ایک مثال کے طور کے۔ وہاں تو کوئی بھی جانے والی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا، بچنے والی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو آخری دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا جو قائم ہونے والا ہے، جس میں کچھ شک ہی نہیں۔ فکر تو اب کرنی ہے اس کی، اس وقت تو فکر والی بات نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی اور مصروفیت بھی نہیں رہے گی۔ تو لہذا کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لازمی بات ہے وہ ان کو اس دن آ پہنچے گا وہ دن۔ تو فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس سے یعنی کہ پہلے تو چکھاتے ہیں پھر اس سے کھینچ لیتے ہیں وہ نعمت، یعنی کہ اللہ پاک پہلے وہ تو انسان کو اللہ پاک نے فرمایا پہلے تو یعنی کہ انسان کو نعمت چکھاتے ہیں، بعد میں کھینچ لیتے ہیں اس سے۔ لا یعوس کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نہ شکرا۔ انسان کی کیفیت، نعمت آتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ میرے پاس نعمت آتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے تو مایوسی پڑ جاتی ہے، یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور نہ امید بھی ہو جاتا ہے، نہ شکرا بھی ہو جاتا ہے۔
اللہ کی طرف کئی ساری باتیں منسوب کرنا شروع، اللہ میرے سے کیا امتحان لے رہا ہے، میں ہی رہ گیا ہوں، میرے پوری پڑھنی تھی یہ مصیبتیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی نا امیدی کی باتیں، کفر کی باتیں، ناشکری کی باتیں وہ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکاتے ہیں نعمت بعد اس تکلیف کے جو اس کو چھوئی تھی، یعنی کہ انسان کی یہ دوسری ہے، انسان کی وہ تو پہلی کیفیت تھی کہ جب نعمت تھی اور زحمت آ گئی تو اس میں اس کے وہ کیا بن جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا انسان ہے۔ ابھی یہ سب قسم کے انسانوں میں سے انسانوں کی کیفیت ایسی ہے، اور جب اس کو پہنچتی ہے، کوئی اللہ پاک چکاتا ہے اپنی نعمت بعد اس کے مصیبت کے جو جس نے اس کو چھوا تھا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہنا شروع کر دیتا ہے چلی گئی میرے اوپر سے سب برائیں، بس مصیبت ختم ہوئی نا جیسے، تو بس بولتا ہے ہاں بھائی ابھی ٹھیک ہو گیا، بس ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ نہیں سوچتا مسئلہ ابھی بھی آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ تو کسی وقت دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، تو ہر وقت خوف میں رہنا چاہیے، اللہ پاک کے سامنے عاجزی میں رہنا چاہیے۔ تو لہذا انہ لفارخ فخور، تو وہ ہو جاتا ہے خوشیاں منانے والا، فخر کرنے والا اپنی اس، یعنی کہ اس وقت اس طرح کی اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ابھی یہ دو حالتیں بیان ہوئی، ایک تو مصیبت کی حالت ہوئی، دوسری راحت کی حالت۔ یہ تو انسان کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ اس طرح کر جاتا ہے، وہ اگر خوشی مل جاتی ہے، اگر یعنی کہ وہ اس سے کوئی چیز چھن جائے جو اس کو ملی تھی نعمت، اس سے چھینی جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے اس تکلیف کے بعد تو وہ کیا ہو جاتا ہے، فخر کرنے والا ہو جاتا ہے اور جناب خوشیاں منانے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں یہ تو عام انسان کی حالت ہوگی، مومن کو کیا کرنا چاہیے، یہاں اگلی آیت میں یہ سبق دے دیا گیا الحمدللہ۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ہاں جنہوں نے بھی صبر کیا اور عمل کیے نیک، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر بڑا۔ یہ ہو گئے طریقہ، یعنی کہ دونوں صورتوں میں مصیبت بھی آ جائے یا راحت آ جائے، دونوں صورتوں میں کرنا کیا ہے، صبر اور نیک عمل۔ بری مصیبت آ گئی ہے، مایوس مت ہو، صبر کیجئے، نیک عمل اپنے جاری رکھیے جس طرح اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ بس خوشی آ گئی ہے، خوشی میں بھی چالے مت ہو جائیے، سب کچھ مطلب اپنے بھول مت جائیے، صبر رکھیے، راحت جو بھی نعمت آپ کو مل گئی اللہ کی طرف، صبر رکھیے، اس کو بے جا مت اڑائیے، اس کو مطلب ایسا خوشیاں فخر کرنے والے مت ہوئیے، صبر رکھیے، اور عمل اپنے اسی طرح رکھیے جائز، جو اللہ پاک نے آپ کو صالح عمل کہیں ان کو پورا رکھیے۔ تو ان دونوں حالتوں میں اگر آپ نے یہ کیا تو یہی فرمایا اللہ پاک نے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو یہ ہیں جن کے لیے ہے مغفرت بھی اور بڑا اجر بھی۔ تو لہذا یہ ہو گیا سبق ان دونوں صورتوں میں جو عمل کرنا ہے، جو ضروری عمل ہے۔ تو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا پس کیا آپ پر کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وہی آتی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرَكَ، اور تنگ ہو اس سے آپ کا سینہ، ان یقولوا لولا انزل الیہ کنز او جاء معہ ملک، یہ کہ کیوں کہنا شروع کر دیں کہ کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے اوپر کوئی خزانے یا اس کے ساتھ آتے کوئی فرشتے،
یعنی کہ یہ ان لوگوں کی اس طرح کی خواہشیں، اس طرح کی چالیں ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کریں. واللہ علی کل شیء وکیل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا کارساز ہے. یہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک ہر چیز کا کارساز ہے. حاضر بات ہے، وہ تو انسان کی نبی علیہ السلام کے دور میں ان کے دشمنان تھے جو جن کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے تکلیف دی جائے، تنگی دی جائے. وہ اس کی بات کا ذکر قرآن میں کافی دفعہ آیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آپ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے، اور جب کوئی راحت ملتی ہے تو وہ جناب اس طرح کی کر دیتے ہیں، خوشی نہیں، ان کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ ایک کیفیت تھی. تو لہذا اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اللہ پاک ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر کارساز ہے، آپ فکر مت کیجیے. یہی بات ہے. ام یقولون افتراہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ بھی ان کے مطلب وہ اپنی طرف سے ان کو کہتے تھے کہ یہ کوئی سکھا جاتا ہے ان کو، یہ بھی کہتے تھے. مختلف ان کی باتیں تھیں جو نبی علیہ السلام کی بات. چونکہ نبی علیہ السلام تو ہم سب کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام تو وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر یہ بات اتری جو قرآن ہے، جس طرح کی پیچھے بیان فرمایا. یہ قرآن جو نازل کیا اللہ پاک نے فرمایا اس کو اللہ پاک نے پختگی دی، آیتیں جو پختگی جن کی دی اور تفصیل ان کی کتنی پیاری آیتیں ہیں قرآن میں. یعنی کہ بڑی علم والی باتیں. تو وہ علم والی باتیں جو تھی وہ بھی ایک نارمل بندہ بھی سوچتا تھا اس دور میں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس اتنی جو حکمت بھری باتیں آتی ہیں، یہ کدھر سے آ جاتی ہیں. تو وہ اس کی بنسبت کرتے تھے کسی انسان کی طرف، کوئی اس کو سکھایا جاتا ہے. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. تو یہاں بھی یہی بیان ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. کل کہہ دیجئے فاتو بعشر سوار مثلہ، تو آپ کہیے کہ تم بھی لے آؤ اس طرح کی 10 مثل، اس کی 10 صورتیں اس کی مثل. آیت کا بھی ہے، یہ صورت کی بھی بات آ گئی. کوئی بھی آپ، یہ چیلنج ہے ان کے لیے، بنا کر لے آؤ. مفتریتن، یعنی کہ بنا کر اپنی طرف سے لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جس کی بھی تم میں طاقت ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یعنی کہ ان سب کو پکار لو اپنی اس مدد کے لیے کہ اس جیسی کوئی بنا لائیں، 10 صورتیں بھی بنا لیں. بلا لو جس کو بلانا ہے تم نے اگر تم سچے ہو. یہ تو کھلا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. آج افسوس کی بات ہے، میں نے پیچھے بھی 2-4 تقریروں سے پہلے کہی تھی بات، کہ آج نبی علیہ السلام کی ایسی جھوٹی حدیثیں بنا دی گئی ہیں اور یہ عقیدہ بھی گڑھ لیا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث، اور وہ حدیثوں کو یہ نہیں دیکھے جا رہے کہ وہ حدیثیں کیا قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. قرآن اور حدیث بات صحیح آتی ہے، لیکن وہ حدیث جو قرآن کے مطابق، قرآن حدیث میں تو حکمت کی باتیں آپ کو مل سکتی ہیں، حکمت کی باتیں، ماشاءاللہ سمجھداری کی باتیں آپ کو حدیثوں میں مل سکتی ہیں. لیکن جو قرآن کے برعکس باتیں ہیں، اگر آپ وہ ماننا شروع ہو جائیں گے تو وہ قرآن جیسی آپ نے دوسری چیزوں کو ماننا شروع، قرآن کے اندر اور حکم اور آپ نے دوسرے حکموں کو ماننا شروع کر دیا، تو وہ قرآن جیسی باتیں بنا لیں گے اپنی طرف سے. اور یہ پکی بات ہے کہ قرآن کے برعکس وہ نہیں ہو سکتی، کہ قرآن سے وہ مل نہیں سکتی کبھی بھی، کیونکہ قرآن میں الحمدللہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا اس کی اصلیت، کہ نبی علیہ السلام تو وہی عمل کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام تو اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، واضحات باتیں ہیں. کوئی بھی تھوڑا سا بھی باشعور آدمی جو اس کے اوپر غور جب کرے گا تو وہ سامنے اس کی بات آ جائے گی، بھائی یہاں اللہ پاک یہ فرمان کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اس کے خلاف نہیں کرتے، وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور اس کے باوجود ایسی حدیثیں ہیں جو اس کے برعکس بیان کر رہی ہیں. اور کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، جس طرح میں نے حیض کی بات کہی تھی، حیض کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قریب مت جائیے. اور ایسی حدیثیں جو کہتی ہیں کہ جی ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم حیض میں ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ بھی لیٹتے، تو بیٹھتے بھی اور چھوتے بھی وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا قریب ہی مت جائیے. تو ان کا قریب جانا نافرمانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں، انی اخاف عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
میں تو ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں نافرمانی سے، رب کی بڑے عذاب کے دن سے. تو وہ تو نہیں اس طرح. میں ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی. بعض قرآن میں بارہا یہ حکم ہے. اس کے باوجود بھی وہ جناب مکس کیا گیا ہے جھوٹ کو سچ سے، اور لوگ جناب وہ جھوٹ کو مان رہے ہیں بس. تو لہذا فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ نہیں مانے آپ کی بات، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس جان لیجئے کہ یہ نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے. بات ایک ہی. ابھی اللہ کا علم کتنا ہے کہ کوئی انسان کی کیا وسعت ہے کہ وہ پہنچ سکے. انسان کو تو ایک چھوٹا سا علم دیا گیا، تھوڑا سا علم. عقل اس کو ایک محدود حد تک دی گئی، سماعت اس کی ایک محدود حد تک دی گئی، بصارت اس کی ایک محدود حد تک دی گئی. اللہ کا علم کتنا ہے یہ کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کا علم ہے. یہی تو وجہ ہے قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا میں نے آج اپنے تم پر نعمتیں پوری کر دی. اور آج بھی لوگ ایسے ہیں، دین اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارا مکمل کر دیا. آج بھی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن میں بہت ساری اور باتیں نہیں ہیں، مثال کے طور کے اوپر. تو یہ تو اللہ کے علم سے ہے. قرآن میں تو ہر چیز بیان ہے، اللہ پاک نے فرما دیا تو بیان ہے. ہماری جانچ، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی. ہم کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس میں. تو لہذا یہ اللہ پاک کے علم سے ہے. اگر اللہ پاک ہم کو مثال کے طور کے اوپر بصارت کھلی کر دے، یہاں بھی جن بھی پھرتے ہیں، فرشتے بھی ہیں، تو کیا ہمارا حال ہو؟ کیا ہم فرشتوں کو دیکھ کر ہم ٹھیک رہ سکیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے انہوں نے 2 دفعہ فرشتوں کو دیکھا اس کی اصل حالت میں، اور ان کے اوپر کپ کپی شروع ہو گئی اور وہ مطلب بستر میں لیٹ گئے. یہ باتیں بھی ہم کو ملتی ہیں کہ ان کی یہ کیفیت اس وقت ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا. مطلب کیا ہوا کہ ان کو وہ دیکھنا، وہ ان کا برداشت سے باہر، وہ سینہ پھٹنے میں، یہ اللہ پاک کے کرم سے ان کا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، نہیں تو دل پھٹ جانے والی بات ہے. کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو مطلب ایکسیپٹ کر سکیں. ہمارا دماغ اتنا اللہ پاک نے رکھا، ہماری سوچ کو اتنا بنایا اللہ پاک نے. اگر شاید ہم کسی فرشتے کو دیکھ لیں تو ہمارا دل ہی پھٹ جائے، یا کسی جن کو دیکھ لیں. تو یہ چونکہ ہماری اللہ پاک نے ایک محدود رکھا. تو یہ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ہوتے ہو فرما بردار؟ یہ اللہ پاک کا سوال. یہ تو علم اللہ سے ہے اور نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ. تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ اس میں حاجت آتے ہو اللہ کے علم کی طرف، جو اللہ پاک نے فرمایا اس میں پورے قائم ہوتے ہو کہ نہیں؟ فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا، من کانا یرید الحیات الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم لوٹا دیتے ہیں اس کی طرف اس کے اعمال. یعنی کہ دنیا میں ہی اس کو وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ دنیا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو عملوں کو بھی دنیا میں ہی اس کو بولتا ہے لے. وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ لَا يَبْخَسُونَ، اور وہ ہے جو نہیں کمی کی جاتی اس میں، یعنی کہ جو اس کے عملوں ہیں وہ اس کو دنیا میں اس کو دے دیے جاتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین، یہ ہیں وہ جو لیس لہم فی الآخرات الا النار، کہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے مگر صرف آگ.
کیونکہ انہوں نے دنیا مانگی تھی، اللہ پاک نے ان کے عملوں کو انہی دنیا میں ہی ان کو سارا اکٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا. ابھی آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہی ہے. وَخَبِطَتْ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو گیا جو وہ کرتے تھے اس میں. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جھوٹے ہو گئے جو بھی وہ تھے عمل کرتے، یعنی کہ جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ ان کے یہاں ضائع ہو گئے، ان کا کیا کرایا سب ختم ہو گیا، اور جو اعمال وہ کرتے تھے وہ سب جھوٹے ہو گئے. لہذا دنیا تو عارضی سی چیز ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑے گا اس کو یہ ذہن میں رکھے، آگ تو وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ آخرت میں. تو لہذا دنیا میں کتنا عرصہ وہ فائدہ اٹھا لے گا، تو یہ ایک اس کی کم عقلی ہے اور کچھ نہیں. افمن کان علی بینات من ربہ، بلا جو ہے اوپر واضحات کے اپنے رب کی طرف سے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پڑھتا ہے اسے گواہ انہی میں سے، یعنی کہ ایک تو بینات کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے اوپر حاضر رہتا ہے، پڑھتا ہے اس کو جو وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، جو کتاب ہے موسیٰ والی، امامم و رحمتن، جو امامت کرتی ہے اور رحمت ہے. دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے اس کے مطابق فیصلے کیے، یہاں بھی اسی کتاب کی دوبارہ تعریف آ گئی. اور یہی نہیں بلکہ یہاں فرمایا دونوں کتابوں کا. ایک بندہ وہ ہے جو اوپر ہے بینات کے، اور پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر گواہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ یہ کتاب اللہ پاک کی جو آئی ہے یہ بھی اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے. اور اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ کتاب کا بھی جو رحمت امام ہے اس کا بھی اس کو وہ علم ہے، اس کے بھی وہ بھی اس کے پاس ہے، دونوں کتاب. اس لیے تورات کو غور سے پڑھنا یہ بہت ضروری عمل ہے. اگر آپ اس میں پڑھیں گے اس میں آپ کو بہت ساری الحمدللہ ہدایتیں اور رحمتیں ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں. بہت ساری باتیں ملی. نبی علیہ السلام نے، میں نے کہا پیچھے بھی، ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود اس کے مطابق فیصلے فرمائے. تو لہذا فیصلہ فرمایا نبی علیہ السلام نے تورات کے مطابق. ہم کو بھی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے اس میں بھی کیا اللہ پاک کے احکام ہے. وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اس میں جو رد و بدل کیا قرآن کا علم جو جاننے والا ہے وہ جب دیکھے گا تو وہ سامنے آ جائے گی بات جہاں وہ رد و بدل ہوا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو کوئی انکار کرے اس کا گروہوں میں سے تو پس آگ ہی ہے ٹھکانہ اس کا، جگہ موادے والی اس کی. یہاں سے ایک بات واضح ہوگی کہ جو بندہ اس قرآن کا انکاری ہوگا وہ آگ میں جائے گا. اور یہاں سے دوسری بات بھی جو نکلتی ہے کہ جو دوسری کتاب کا بھی انکاری ہوگا وہ بھی آگ میں جائے گا. یہ دونوں باتیں یہاں آ رہی ہیں. فلا تکو فی مریۃ منہ، تو پس آمت ہو جائیے شک میں اس کی طرف سے. انہ الحق، یہ حق ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ہیں جو بس ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے اس سے بڑا ظالم جو باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ. یہ آیت قرآن میں بارہا آئی ہے. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے چیزیں تھوپ دے اللہ کی طرف، کہہ دے کہ یہ حلال ہے یہ حرام. اسی طرح کوئی بھی اور بات اللہ کی طرف منسوب کر دے جو اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی، اللہ کی طرف جھوٹ باندھے. کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم؟ اولئک یعرضون علی ربہم
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ جو راز میں رکھے جائیں گے اپنے رب سے، اور کہیں گے گواہ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ ہیں وہ جو جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کو، عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں سن لو کہ لعنت ہے اللہ کی اوپر ظالمین کے۔ یہ جو گواہ ہیں، یہ گواہ ہمارے اوپر جو اللہ پاک کے جو گواہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے، وہ بھی گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح مومنین گواہ ہیں، اسی طرح رسول گواہ ہیں، روح جس طرح بولتے ہیں، مطلب اللہ پاک نے گواہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری اپنی گواہی دیں گی، جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا زبانیں لوگوں کی، چمڑے ان کے، ہاتھ پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے، گواہوں کی ادھر کمی نہیں ہے۔ تو جس نے بھی یعنی کہ جھٹلایا، باندھا اللہ کے اوپر جھوٹ اور جھٹلایا، وہ راز میں رکھا جائے گا، اور یہی ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا لعنت ہے اللہ پاک کی ایسے ظالموں کے اوپر۔ اللہ زینہ، وہ جو یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا، اور سرکشی کرتے ہیں اس میں، سرکتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے کفار ہیں، یعنی کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اس میں کجی وغیرہ، سرکشی کرتے ہیں اس میں اللہ کے راستے میں، اور آخرت کے وہ انکاری ہیں۔ یہ ان کی پہچان اللہ پاک نے فرما دی۔ آخرت کا انکاری یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بول دے، منہ سے کہہ دے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا۔ قرآن میں اللہ پاک نے روز جزا کو جھٹلانے والے کی مثال بیان فرمائی، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ آیت ہے قرآن میں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ آیت ہے، یہ صورت ہے، اس میں اللہ پاک نے قیامت والے دن کو جھٹلانے والے کی مثال بیان کی۔ وہ بندہ کیا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دینے والا، مسکین کو کھانا کھلانے کی خود ترغیب نہ کرنے والا، تو ایسے نمازیوں کی خرابی۔ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، مطلب کیا ہوا کہ وہ دعوے دار تو ہے ایمان کا، لیکن قیامت کو جھٹلانے والا ہے، مطلب قیامت کو نہیں مان رہا۔ وہ مانتا ہے، دعوے دار ہے ماننے کا، لیکن یقین سے، جس طرح اللہ پاک نے اسی قرآن کی شروعات میں فرمایا ایمان والوں کی نشانیوں میں کہ جو ایمان والے ہیں وہ آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ عمل کرتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ ہو ہم کو، تو لہٰذا ہم کو عمل ہمارے لیے ضروری ہے، یہ فکر ہوتی ہے ان کو، تو اس فکر میں وہ کوشش کرتے ہیں پوری۔ تو لہٰذا جو اس کی فکر نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مطلب باقی وہ عمل میں پورا نہیں اتر رہا ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یقین پورا نہیں۔ اگر وہ پورا یقین ہوتا تو پورا وہ مومن کافاتن، اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم ہے اللہ پاک کا۔ تو اللہ پاک کے تو ہر حکم کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، تبھی تو پیچھے فرمایا کیا تم ہوتے ہو مسلمان، جس طرح پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آئے تھے۔ تو لہٰذا وہ ہیں جو آخرت کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا ایمان نہیں رکھتے، انکاری ہیں جو آخرت کے۔ اولئک، یہ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، جو نہیں کر سکتے عاجز زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ہے ان کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دوست۔ یضاعف لہم العذاب، زیادہ کیا، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ وما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی یہ
یعنی کہ یہ لوگ ایسے تھے جو نہیں تھے، استطاعت نہیں تھی، طاقت رکھتے سننے کی، اور نہ ہی تھے وہ دیکھتے. ان کی کیفیت ایسی تھی کہ حق بات سننے کی ان کی طاقت بھی ان کی نہیں تھی. آج بھی اگر حق بات آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو فوری وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. اچھا، حق بات کہنے والے کے ساتھ ان کا جی بھی نہیں لگ رہا ہوتا، بولتے ہیں یہ کس بندے کو درا سے آ گیا. بھائی حق بندہ آپ بول رہے ہیں تو وہ حق پسند نہیں کر رہے ہوتے، سننا بھی پسند نہیں کر رہے، اسی طرح دیکھنا بھی ان کے لیے وہ نہیں ہوتا نصیب. تو یہ اللہ کی مار ہے. توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف گر پڑو. فن فرو اللہ ہے، اللہ کی طرف بھاگ پڑو، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گا. تو فرمایا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گمراہ ہو گیا جو کچھ تھے یہ افطار کرتے، یعنی کہ جو کچھ یہ باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے. وہ جب زندہ تھے دنیا میں تو سو جھوٹ باندھتے تھے کہ ہم کو جی فلاں بچا لے گا، ہم تو ایمان، بس جس طرح یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم تو تھوڑے دن جنت جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح مسلمانوں کو بھی دعوے دار ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم کو بچا لیں گے قیامت والے دن، ہم کلمہ پڑھ لیا بس، ہم باقی کریں نہیں کریں. جس طرح کئی ویسے عقیدے بنے ہیں نا، یہ بھی عقیدے ہیں. تو یہ افطار پردازیاں تھیں جو انہوں نے باندھ رہی تھی اللہ کے. اللہ پاک نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اللہ پاک نے تو وعدے جو کیے وہ کیا ہے؟ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح میں کیا کیا چیز آتی ہے وہ ہم کو قرآن سے بھی ملے گی، دیکھنا پڑے گا سارا کچھ. ایمان کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس کو پورا یہ دو لفظوں میں بہت سب چیزیں آ گئی. یہ ہے اللہ کا علم. اللہ پاک نے اپنے علم سے بیان فرمایا قرآن. میں نے کتنی دفعہ کہا قرآن میں اللہ پاک نے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے پوری صورت بیان فرما دی، اور قرآن میں اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی آیت میں پورے قرآن کو بیان فرما دیا. یہ قرآن کا اللہ پاک کا علم. تو لہٰذا اللہ پاک نے تو دو لفظوں میں فرما دیا کون ہے وہ جو بچنے والے ہیں اور کون ہے وہ جو باندھنے والے ہیں جھوٹ. لا جرم انہم فی الآخرات ہم الخاسرون، یعنی کہ بے وزن ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ بے شک وہ آخرت میں ہوں گے خسارے پانے والے. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا اور گمراہ کیا ہو گیا ان سے جو باندھتے تھے، ان کے بے وزن ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ ہوں گے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے. ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی بات وہ پھر دوبارہ آگے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے نرمی کی اپنے رب کی طرف، نرم ہو گئے، عاجزی کی اپنے رب کی طرف، آگے اللہ کی طرف. یہ ہیں وہ، یہ نہیں کہ اڑے رہے، اللہ کی طرف مائل ہوئے. اولئک اصحاب الجنت، یہ ہیں لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے وہ ہمیشہ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو میں سے جس کو دینا چاہے. یہ چیز ہے ایمان، اللہ پاک نے بیان فرما دیا جو جنتی. ابھی آپ جو مرضی افطار پردازیاں کرتے رہیں، اپنی طرف سے خیال کرتے رہیں کہ ہاں بھائی یہ عقیدہ رکھیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ کے بس نبی کے رسول کے امتی ہو گئے، بس ہمارے لیے جنت لکھ دی گئی. نہیں، یہ خالی بات اس طرح نہیں ہے. یہ صرف افطار پردازی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مثل الفریقین، مثال ان دونوں گروہوں کی اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. ایک تو وہ تھے نا جو افطار پردازیاں کرتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں بس آخرت کے اوپر بھی پکا یقین نہیں کرتے، مطلب ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن عمل میں پورے نہیں ہیں، اور غلط بیانات بنا لیے ہیں دین کے اوپر، غلط جھوٹ باندھ دیے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا تو ہم اس طرح کر دیں گے. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیجیے. اللہ پاک نے جو چیزیں حرام کی ان کو اپنے لیے حلال کر دیا، جو حلال ہیں ان کو حرام کر دیا گیا، یعنی کہ یہ سب کچھ باندھ دیا گیا اللہ کے اوپر. یہ ایک گروپ ہو گیا. ایک وہ دوسرا گروپ ہے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہا
اور اللہ کی طرف ہی نرم رہا، مائل رہا اللہ کی طرف. یہ دونوں گروپ ہو گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا مثل الفرقین، ان دونوں گروہوں کی کل ام والاسم والآسم میں، جس طرح اندھا اور بہرا یہ ایک گروہ ہو گیا، والبصیر والسمیع ہے، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، یہ دو گروہ ہو گئے. ابھی ساتھ ہی فرمایا حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہے؟ ابھی کوئی بندہ بھی دماغ سے سوچ لے کہ ایک بندہ وہ ہے جو اندھا ہے اور بہرا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک نارمل سی سوچ، نارمل بندہ بھی سوچ سکتا ہے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو لہذا فرما دیا افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم یاد دہانی نہیں کرتے؟ یہ کتنی بڑی اہم بات ہے، سوچو تو صحیح. اللہ کی نظر میں تو کامیاب وہی ہے جو دیکھنے والا اور سننے والا ہے. ایک بندہ دیکھنے والا اور سننے والا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو اندھا اور بہرا قرار دے دیا اللہ پاک نے اسے، تو وہ کیا آپ اس کے اوپر امید رکھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا بھائی اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ اللہ پاک کی باتیں پوری ہیں حق میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ ہود کی آیت نمبر 24 پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.